السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس وظیفے کے اندر 3 باتوں کا خاص خیال رکھیے۔ ان میں سے اگر آپ کسی ایک کو بھی مس کریں گے، کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے، تو اس وظیفے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس وظیفے کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کے، رسوا ہو کے، ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے، مال و دولت اس کے پاس آتی ہے۔ تو اس وظیفے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ اگر ان 3 چیزوں کا خیال کریں گے تو اس وظیفے کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑیں گے، کسی ایک کو بھی آپ ترک کریں گے، تو آپ کو اس وظیفے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری ساتھی ایسے ہیں جو یہ وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، رات کو اپنی نیند چھوڑ کے صبح نماز کے لیے کوشش کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تاکہ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے اور یہ وظیفہ بھی ہم نماز سے پہلے ادا کر سکیں۔ تو اس وظیفے کے لیے نماز سے کافی دیر پہلے اٹھ جاتے ہیں، اپنی نیند چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے، تاکہ اس وظیفے کی فضیلت ہم کو حاصل ہو جائے۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ وہ ان 3 چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ ان میں سے کسی ایک کو مس کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ کیسے ہوگا؟ اس وظیفے کے اندر ان 3 چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، تب جا کے اس وظیفے کی فضیلت آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کو اچھی طرح کان کھول کے سن لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو، تاکہ وہ بھی ان 3 چیزوں کا خاص خیال رکھے اس وظیفے کو پڑھتے وقت۔ تو وہ 3 چیزیں کیا ہے جس کو پڑھنا اور جس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے اس وظیفے کے اندر۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وظیفے کے الفاظ کو آپ صحیح پڑھیں۔ اس وظیفے کے الفاظ کا آپ خاص خیال رکھیں پڑھتے وقت۔ جو الفاظ، جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی کلمات آپ کو پڑھنے ہیں۔ بعض ساتھی ایسے ہیں جو اس میں بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، اور بعض ساتھی ایسے ہیں جو کم پڑھتے ہیں۔ تو وہ الفاظ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ وہ الفاظ یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کا بتایا ہے کہ یہ الفاظ پڑھا کرو، یہ کلمات پڑھا کرو۔ لیکن بعض ساتھی ایسے ہیں جو ان الفاظ کے اندر زیادتی کرتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ بعض و بحمدہ کا اضافہ کرتے ہیں آخر میں، اور بعض ساتھی ایسے ہیں جو کمی کرتے ہیں اس میں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور بعض ساتھی ایسے ہیں جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تک پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ ان الفاظ کو نہیں پڑھتے جن الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ الفاظ بتائے تو آپ بھی یہی الفاظ پڑھا کریں، اس میں کمی بیشی اپنی طرف سے نہ کریں۔ تو جو ساتھی کم پڑھتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں، اور جو ساتھی زیادہ کرتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی الفاظ پڑھا کرے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الفاظ کا، وہ ہے کلمات۔ جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی کلمات آپ کو پڑھنے ہیں۔ دوسری چیز کون سی ہے جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے؟ دوسری چیز وہ ہے تعداد کا۔ ان کلمات کو کتنی تعداد میں ہمیں پڑھنا ہے؟ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو یہ کلمات تو پڑھتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، صبح نماز سے پہلے اٹھ کے یہ کلمات پڑھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں کہ اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے ان سے۔ بعض کم پڑھتے ہیں اور بعض زیادہ پڑھتے ہیں۔ جو ساتھی زیادہ پڑھتے ہیں وہ اس لیے سے زیادہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی مرتبہ بتایا ہے تو میں ذرا زیادہ پڑھ لوں گا، اس سے فائدہ ہوگا، نقصان تو نہیں ہے، ویسے ذکر ہے۔ بے شک یہ ذکر ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیجئے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آپ کو اتنی ہی تعداد میں پڑھنی ہوگی یہ کلمات۔ اس سے زیادہ پڑھیں گے یا
کمی بیشی کریں گے اس میں تو یہ صحیح نہیں ہے، وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تب۔ اچھا، ان کلمات کے پڑھنے کا تعداد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ حضور نے یہ تعداد کیوں بتایا؟ اگر اس میں کمی بیشی جائز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہتے ہیں کہ یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرو، جتنا چاہو تم پڑھ سکتے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان سے؟ 100 مرتبہ پڑھو۔ یہ 100 مرتبہ جو ایک خاص متعین کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص تعداد بیان کی ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اتنی تعداد میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو جو تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی وقت میں، تو آپ انہی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھا کریں، اس سے زیادہ نہ پڑھیں، اس سے کم بھی نہ پڑھیں، تب جا کے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ اور تیسری چیز جس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس وظیفے کے پڑھنے کا وقت کا خاص خیال رکھیں۔ کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کے پڑھنے کے لیے بتایا ہے، اسی وقت میں پڑھیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو اس وقت سے پہلے پڑھیں گے یا اس وقت کے بعد پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کے لیے کون سا وقت متعین کیا ہے؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، یہ حدیث جو ہے احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں مذکور ہے۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دیکھیے آپ الفاظ میں ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ صرف یہ 3 کلمات ہیں، آپ یہی 3 کلمات پڑھیں، اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 100 مرہ، 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اس میں بھی کمی بیشی آپ کو نہیں کرنی۔ اور تیسرا وقت ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بھی بتایا، تعداد بھی بتایا، اور وقت بھی متعین کیا کہ اسی وقت میں یہی الفاظ اسی تعداد میں اسی وقت میں آپ کو پڑھنی ہے۔ وقت کیا ہے؟ کہ صبح صادق اور نماز فجر کی نماز پڑھنے تک۔ تو صبح صادق اور فجر کی نماز کے درمیانی وقت میں آپ یہ پڑھیں، خواہ سنتوں سے پہلے پڑھیں یا سنتوں کے بعد پڑھیں، لیکن فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو یہ الفاظ یہ کلمات آپ کو پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو تہجد کے وقت میں پڑھتے ہیں، ابھی تک صبح صادق ہوا نہیں ہے، داخل نہیں ہوا، اس سے پہلے تہجد کے وقت میں پڑھتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد بعض ساتھی جو ہے بیٹھ کے 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، تعداد کا بھی خیال کرتے ہیں، الفاظ کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کا خیال نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے پھر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو فضیلت حاصل نہیں ہوتی، تب جا کے شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو یہ الفاظ پڑھتے ہیں، ہم تو یہ وظیفہ کرتے رہتے ہیں، مہینے ہو گیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان 3 چیزوں میں سے ایک کو مس کیا، وقت کا آپ نے خیال نہیں رکھا۔ تو آپ وقت کا خیال رکھیں۔ جب آپ ان 3 چیزوں کا خیال کریں گے، الفاظ کا بھی آپ خیال کریں اور اسی طرح تعداد کا بھی خیال کریں، کمی بیشی نہ کریں، اور اسی طرح وقت کا بھی خیال کریں۔ جب آپ ان 3 چیزوں کا خیال کر کے اور پابندی کے ساتھ صبح صادق کے بعد اور فرض نماز سے پہلے، خواہ فجر کی سنت سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے، خواہ اذان سے پہلے پڑھے یا اذان کے بعد پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پڑھنا آپ کو کب ہے؟ صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے مالدار بناتے ہیں۔ دنیا آپ کے پاس دوڑ کر آئے گی، آپ کہیں گے کہ بس ہے مجھے نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی فراوانی کر دیں گے آپ پر۔ تو ان 3 چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے، تب جا کے آپ کو اس وظیفے کی فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے مالدار بنا دیں گے اس وظیفے کی پڑھنے کی بدولت۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے
تو آپ پوچھ لیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔